نبی اکرم شفیع اعظم تلاوت کلام پاک کے بعد دربار رسالت باب اللہ صاحب یا صلوات و تسلیم میں نظران حقیقت پیش کرنے کے لیے وسیم مکرم وسیم اکرم متعلق ورث نور محمد وسیع آواز کو دعوت دیتا ہوا ہے نعت کلام اور نعت پاک سنائی جاتی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آتش عشق نبی میں چل کے سکھ پانے کا نام زندگی ہے آپ پر قربان ہو جانے کا نام. آتش نبی میں جل کے سکھ پانے کا نام زندگی ہے آپ پر قربان ہو جانے
की है लहब के कुफर फैलाने का नाम, रोशनी सरकार के, रोशनी सरकार के तशरीफ ले आने का नाम, आतिशे इश्क़े नबी में जल के सुख पाने का नाम, जिंदगी है आप पर कुर्बान हो जाने का नाम, मस्जिद नबवी मेरे सरकार का जलवत का नाम, मस्जिद नबवी मेरे सरकार का जलवत का नाम, गुंबदे खज़रा है, गुंबदे खज़रा है, जन्नत के निहा खाने का नाम, आतिशे इश्क़े नबी में जल के सुख पाने का नाम, जिंदगी है आप पर कुर्बान हो जाने का नाम, जिसको दुनिया इल्म कहती है वो जहले महद है, जिसको दुनिया इल्म कहती है वो जहले महद है, इल्म तो है आपके, इल्म तो है आपके, इरशाद फरमाने का नाम, आतिशे इश्क़े नबी में जल के सुख पाने का नाम, जिंदगी है आप पर कुर्बान हो जाने का नाम। तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ी कर, अगर तुम उसको मजबूती से ध्यान दोगे तब कभी दूर नहीं, ये कलामुल्लाह दूसरा मैंने सुनी, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला इस मदद को अदा करो, कम नफ़क़त से अल्लाह तबारक व तआला अपने कलाम पाक के मानी और मतलब के सुनाने का मुझे मौका अता फरमाया, उस मामले की मर्ज़ी और आपकी ज़बान मुबारक से निकली हुई बात भी, जिसको अहादीस शरीफा इसकी बहुत ही इंतहाई शानदार करीबी के साथ बुखारी शरीफ है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस मस्जिद में अल्लाह को तौफीक अता फरमाया। आप सभी हज़रात से आजिज़ाना मुअत्तराना दरख्वास्त है कि आप लोग दुआ कर दें, अल्लाह तबारक व तआला मेरी इस हक़ीर खिदमत को कबूल फरमाए। आखिरी हदीस, अब हमारे दरमियान जो मेहमान मुकर्रम मुहतरम मुअज़्ज़म तशरीफ़ फरमा है, जैसे कि मुख्तसर बता दिया, तकरीबन अशरफुल मदारिस हरदोई में 45 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है। पूरी एक सुई के साथ मुजस्सम अखलाक पैकर खुलूस हज़रत शाह अबरारुल हक साहब क़द्दसल्लाहु सिर्रहु के मुअतमद खास हज़रत शाह हरदोई रहमतुल्लाह अलैह जब भी कोई बड़ा सफ़र होता, कभी छोटे सफ़र में भी ज़रूर हज़रत को साथ लेते थे। और हज़रत के उलूम को शाये करने का जो ये
وہ حضرت ہی کا حصہ تھا. بہرحال حضرت اعلیٰ ہمارے درمیان تشریف فرمائے. جتنا بھی میں حضرت کا شکر ادا کروں کم ہے. پورے ایک سوئی کی شادی کی جگہ میں 45 سال کا عرصہ گزر چکا. قال اللہ قال رسول پڑھاتے ہوئے وہاں سے پتہ نہیں کیسے کیسے طلبہ فارغ ہو کر باہر آئے. آج وہ ہمارے درمیان موجود ہے. صرف حضرت کے حکم پر آخری حدیث میں پڑھوں گا، بقیہ حضرت ارشاد فرمائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وأن الأعمال بني آدم وقولهم يوزعون. وبه قال حدثني أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله باب قول الله نزع الموازين القسط يوم القيامة إلى آخره. بزرگان محترم، میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، ہم سب کے لیے یہ موقع انتہائی مسرت کا بھی ہے اور خوشی کا بھی ہے، اور اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ جو نعمت نصیب فرمائی ہے، اس نعمت پر اللہ پاک کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ اس نے محض اپنے فضل سے، اپنے کرم سے قرآن پاک کے بعد سب سے زیادہ معتبر اور مستند اور اصح جو کتاب ہے، اس کو کہا جاتا ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ، کہ قرآن پاک کے بعد سب سے زیادہ صحیح ترین جو کتاب ہے، جس کو اللہ پاک نے قبولیت نصیب فرمائی ہے، وہ بخاری شریف ہے. آپ حضرات کو اللہ نے اس کی توفیق عطا فرمائی کہ اس کتاب کو آپ نے پابندی کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ شرکت کر کے اس کو سنا ہے. اسی کے ساتھ میں ہمارے عزیز اور ہمارے مکرم مولانا مفتی ابوبکر صاحب یہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اللہ پاک نے یہ ایک عظیم خدمت کی ان کو توفیق عطا فرمائی. آج کا یہ دور جو چل رہا ہے یہ فتنوں کا دور ہے، اور فتنے جیسے برسات کے زمانے میں بارش ہوتی ہے، بالکل موسلادھار فتنے بارش کی طریقے سے برس رہے ہیں. ایسے موقع پر یہ پوری امت کے لیے ایک بڑی آزمائش اور بڑی کیا کہتے ہیں امتحان کی گھڑیاں چل رہی ہیں. میں کہا کرتا ہوں کہ برسات کے موسم میں ہر آدمی جب باہر نکلتا ہے گھر سے تو بہت
بہت سنبھال کر کے چلتا ہے، یا گاڑی چلا رہا ہے تو بھی گاڑی کو سنبھال کر چلاتا ہے، تیز رفتاری کے ساتھ نہیں چلاتا ہے، اور اگر پیدل ہے تو تیز چلتا بھی نہیں ہو، اس لیے کہ بارش ہے، کیچڑ ہے، پیر پھسل سکتا ہے، پہیا سلپ کر سکتا ہے، تو معلوم ہوا گاڑی کا بھی نقصان ہوا، جان بھی خطرے میں پڑ گئی۔ تو جس طریقے سے یہ بارش کے زمانے میں احتیاط ہم لوگ چلنے میں برتتے ہیں، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں یا آپ کو کوئی خاص بات بتا رہا ہوں، لیکن اتنا ضرور عرض کروں گا کہ آج کے دور میں ہم سب سے زیادہ فکر کریں اپنے عقیدوں کی، اپنے ایمان کی حفاظت کی۔ روزانہ ہم بڑے فکر کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ اس کی کوشش کیا کریں کہ اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو جو ایمان کی، عقیدے کی، اسلام کی، قرآن کی، حدیث کی یہ جو نعمتیں ہم کو نصیب فرما رکھی ہیں اور بغیر مانگے نصیب فرمائی ہیں، اللہ پاک اپنی مہربانی سے اس کی حفاظت کی اور بقا کی ہم سب کو فکر نصیب فرمائے اور مرتے دم تک یہ چیز باقی رہے۔ فتنوں کی بات آ گئی ہے تو میں عرض کروں ہماری اور آپ کی کیا اوقات ہے؟ کوئی اوقات نہیں ہے۔ ہمارے اور آپ کے آقا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اہتمام کے ساتھ اور بڑے تیقظ کے ساتھ میں، بڑے درد کے ساتھ میں اور اللہ کے حضور رو رو کر کے جن چیزوں سے پناہ مانگی ہے ان میں فتنوں سے بھی پناہ مانگی ہے۔ آپ نے اپنی دعاؤں میں خاص طریقے پر، یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ آپ معصوم ہیں، عصمت کی بنیاد پر آپ کا فتنوں میں مبتلا ہونے کا کوئی تصور کر ہی نہیں سکتا، لیکن اس کے باوجود آپ نے دعا مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر وما بطن، کہ اے اللہ ہم کو فتنوں سے محفوظ فرما دیا، ما ظہر من الفتن وما بطن۔ علماء نے ایک مفہوم اس کا جو بیان کیا جو بالکل واضح ہے کہ بعضی فتنے وہ ہیں کہ جن کا فتنہ ہونا بالکل کھلم کھلا ہے، بالکل صاف ستھرا ہے، نظر آ رہا ہے، وما بطن، اور بعضے وہ بھی ہیں تو وہ فتنے لیکن اس پر ٹائٹل اور لیبل لگا دیا گیا ہے دین کا اور ایمان کا، یہ فتنے انتہائی خطرناک ہوتے ہیں، آپ نے اس سے پناہ مانگی۔ اسی کے ساتھ میں اس میں ایک اور بھی اشارہ مل رہا ہے کہ دین میں دو چیزیں ہیں، ایک اعمال ہے، ایک عقیدے ہیں۔ اعمال بالکل سامنے کھلم کھلا ہے، عقیدے کا تعلق دل سے ہے، اندر سے ہے، تو وہ فتنے جو ظاہر ہیں گویا آپ نے فرمایا کہ اے اللہ اعمال سے تعلق رکھنے والے جتنے فتنے ہیں ہماری اس سے حفاظت فرما دیجیے آپ، چاہے وہ عبادات کی لائن سے ہو، چاہے معاملات کی لائن سے ہو، چاہے معاشرت کی لائن سے ہو، چاہے وہ اخلاقیات کی لائن سے ہو، اور وما بطن، اے اللہ جو عقیدے اور ایمان سے تعلق رکھنے والے فتنے ان سے بھی آپ ہماری حفاظت فرما لیجیے۔ ظاہر سی بات ہے نبی علیہ السلام فتنوں سے بالکل محفوظ ہیں، آپ کے لیے کوئی وسوسہ تک بھی نہیں ہوگا، لیکن آپ نے اس دعا کو مانگ کر کے اپنی امت کو اور قیامت تک کے آنے والی پوری دنیا انسانیت خاص طور سے ایمان والوں کو متوجہ کیا ہے کہ جب میں پناہ مانگ رہا ہوں تو تم کو بھی پناہ نہیں ڈرتے رہنا چاہیے۔ اور میں اپنے دوستوں سے ایک عام فہم انداز پر سمجھانے کے لیے کہا کرتا ہوں کہ دیکھو جب برسات کا زمانہ آتا ہے تو
جن کے مکانات کچے ہوتے ہیں، جن کے مکانات کمزور ہوتے ہیں اور جن کی چھتیں پختہ نہیں ہوتی ہیں، وہ تو فکر مند ہوتے ہی ہیں۔ اسی کے ساتھ جن کے مکانات پکے اور مضبوط ہوتے ہیں، وہ بھی برسات اور بارش کا جو زمانہ آتا ہے تو چھتوں کی صفائی کرا دیتے ہیں، کوڑا کرکٹ ہٹا دیتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ برسات کا پانی چھت پہ رکے، پھر اسی میں مرنے لگے اور عمارت کو نقصان پہنچ جائے۔ تو جیسے بارش کے زمانے میں ہر شخص اپنے مکان کی چھت کو دیکھ بھال کرتا ہے، اسی طریقے سے آج کے اس دور میں جو لوگوں کے پاس دین کا علم کم ہے اور دین کی معلومات جن کے پاس ادھوری ہے، ناقص ہے، ان کو تو فکر کرنا ہی کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں جن لوگوں کے پاس معلومات اچھی ہے، ان کو بھی اپنے ایمان اور عقیدوں کی فکر کرنا ہے۔ اس ایمان اور عقیدوں کے تحفظ کے تعلق سے اور اس فتنے کے دور میں یہ مبارک عمل جس کی توفیق مفتی صاحب کو ملی اور آپ سب حضرات کو ملی ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام اور اکرام ہوا ہے۔ اللہ پاک اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دے۔ میں مفتی صاحب سے پوچھے بغیر خیر خواہانہ مشورہ جو میں عرض کروں گا، یوں تو مفتی صاحب کا اپنا جو ارادہ ہوگا، آپ کے ارادے ہوں گے وہ ہوں گے، لیکن میں مخلصانہ مشورہ یہ دینا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے یہ سلسلہ چلا اور تکبیر تک پہنچ گیا ہے، تو پھر اگر اس سلسلے کو دوبارہ شروع کر دیا جائے تو اور اچھا ہو جائے گا، اس لیے کہ ہم سب کو ضرورت ہے اس کی، جو میں ابھی عرض کروں گا آپ کے سامنے۔ دیکھیے، بخاری شریف کا مقام، اس کا مرتبہ، اس کی حیثیت، یہ سب چیزیں تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں۔ میں ایک خاص پہلو پر توجہ دلانا چاہ رہا ہوں، پھر جو بات عرض کرنے کی وہ عرض کروں گا۔ میں بخاری شریف میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک چیز کا خاص طریقے پر اہتمام کیا ہے، اور وہ ایسا اہتمام ہے کہ جو لوگ اس لائن میں لگے ہوئے ہیں اور پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، باقاعدہ اس پر غور کرتے ہیں، اس پر گفتگو کرتے ہیں، اس پر بحث ہوتی ہے، وہ یہ کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اول سے لے کر اخیر تک، اول ہے باب بدء الوحی، وحی کی ابتدا یہاں سے کیا، اور بخاری شریف کا اختتام کیا ہے باب قول اللہ ونضع الموازین القسط، اس پر آ کر کے اس کو ختم کیا ہے۔ الف سے لے کے یا تک حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جہاں جہاں کتاب کا عنوان قائم کیا ہے، مثلا کتاب الایمان، مثلا کتاب العلم، مثلا کتاب الطہارہ، تو پھر اس کے اندر غسل ہے، وضو ہے، یہ سارے ابواب، پھر آگے چل کے کتاب، پوری کتاب جہاں تک گئی ہے، حضرت امام بخاری نے ایک انوکھا انداز اختیار کیا ہے۔ وہ کیا کہ سب سے پہلے قرآن پاک کی آیت کو لکھتے ہیں اور آیت کے بعد پھر روایت کا تذکرہ کرتے ہیں۔ جو حضرات حدیث کے پڑھنے پڑھانے والے ہیں وہ میری بات کو سمجھ لیں اور آپ بھی سمجھیں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سب سے پہلے باب بدء الوحی کا باب قائم کیا ہے، اس کے بعد فوراً انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبی، اس آیت کا تذکرہ کر دیا ہے۔ یہ تقریباً پوری بخاری شریف میں سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ بخاری شریف حدیث کی کتاب ہے، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیش نظر حدیثوں کو لکھنا، چاہے وہ آپ کے اقوال ہوں
چاہے آپ کے اعمال ہوں، چاہے وہ آپ کی تقریرات ہوں، اصل تو آپ کو حدیثوں کو لکھنا ہے۔ اسی لیے بخاری شریف کا نام جو ہے اصل نام الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ وسننہ وایامہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑا عجیب نام ہے، بڑا عجیب نام ہے۔ لوگ بخاری بخاری کہا کرتے ہیں تو کبھی کبھی سابقہ پڑ جاتا ہے تو ہم ان سے فوراً یہ پوچھتے ہیں کہ یہ نام اس کا بتاؤ اصلی کیا ہے۔ جب تم کو اصل نام ہی پتہ نہیں ہے تو تم کیا بتاؤ گے کہ کتاب کا سے تعلق رکھ رہے ہیں۔ حضرت امام بخاری نے اپنی کتاب کا نام الجامع الصحیح المسند، یہ محدثین کی اصطلاح ہے، اور تینوں کا تعلق حدیث سے ہے۔ میں اتنا عرض کرنا صرف چاہ رہا تھا کہ اصل بخاری شریف حدیث کی کتاب ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ جب حدیث ہے تو پھر ہر موقع پر ہر کتاب کے بعد میں آیات کو کیوں ذکر کیا، قرآن کی آیات کو کیوں لائے؟ محدثین نے اس کے مختلف جوابات دیے ہیں۔ بعض حضرات نے یہ بھی فرمایا ہے کہ حضرت امام بخاری چاہ رہے ہیں کہ مجھ کو دونوں خدمتوں کی سعادت مل جائے، یعنی قرآن پاک کی بھی ہم خدمت کر لیں اور حدیث کی بھی خدمت کر لیں، اس لیے دونوں کا تذکرہ کر دیا۔ لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے میں عرض کر دوں، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات ذہن میں رکھیے، خوب اچھی طریقے سے یہ کام آئے گی۔ حضرت امام بخاری نے پوری بخاری شریف میں ایک ایک روایتوں کو اور ایک ایک صحابہ اور تابعین کے اقوال کو جو ذکر کیا ہے یہ کیف متفق نہیں کیا ہے، یعنی ذہن میں آ گیا اور اس کو لکھ دیا نہیں، بہت سوچ سمجھ کر کے، جس کو آج کی زبان میں کہہ سکتے ہیں منصوبہ بند انداز پر انہوں نے یہ کام کیا ہے۔ اسی لیے انہوں نے ان کے حالات میں بھی ہے، کسی حدیث کو لکھنے سے پہلے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے غسل فرمایا ہے، غسل فرما کر کے 2 رکعت نماز پڑھی ہے، 2 رکعت نماز پڑھ کر کے دعا مانگی ہے، اور دعا مانگنے کے بعد میں جب پورا شرح صدر ان کو ہو جاتا تھا تب وہ روایت کو لکھا کرتے تھے۔ ظاہر ہے جنہوں نے حدیث کے لکھنے کا اتنا اہتمام کیا ہو تو آیات کو لکھنا یہ کیف متفق نہیں ہے۔ اس سے حضرت امام بخاری ایک بڑی قیمتی بات فرمانا چاہتے ہیں، اللہ کرے وہ بات اگر ہماری سمجھ میں آ جائے اور ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جائے تو بہت سارے فتنوں سے ہم بچ جائیں گے، بہت سارے فتنوں کا سردباب ہو جائے گا جو حضرت امام بخاری نے اختیار فرمایا۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ حضرت نے حدیث کے ساتھ پہلے آیت کو لکھا، پھر حدیث کو لکھ کر کے پوری امت کو یہ بتایا کہ قرآن اور حدیث کا ربط اور تعلق کیا ہے۔ اور امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حدیث کے بغیر فہم قرآن اور قرآن کے مطالب اور معانی کا سمجھنا اور قرآن کے حقائق کا ادراک ہو جانا بغیر حدیث کے یہ صبح قیامت تک نہیں ہو پائے گا۔ اسی لیے ہمارے اکابر نے اس موقع پر ایک بات بہت کام کی لکھی ہے، قطب عالم حضرت اقدس مولانا زکریا علیہ الرحمہ اور حضرت گنگوہی اور حضرات نے بھی، کہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ جب کسی باب کو ذکر کر کے آیت لے کر کے آتے ہیں تو وہ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اس باب میں جو چیزیں ذکر کی جا رہی ہیں اس کی اصل اور بنیاد یہ آیت کریمہ ہے، اور اس کے بعد جو احادیث ذکر کی جانے
پڑیں گی وہ احادیث گویا اس حدیث کی تفسیر ہے، تشریح ہے، اور اس حدیث سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات کے جو معنی اور مطالب ہے اس کو بیان فرمایا ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ قرآن اور حدیث یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ دونوں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے، الگ نہیں کر سکتے۔ آپ لوگ ایک بات بتائیے، دودھ آپ کے ہاں سفید ہوتا ہے یا کالا اور لال ہوتا ہے؟ ارے بول تو دو، دودھ سفید ہوتا ہے۔ اچھا، اور شہد میٹھا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ کیا مطلب؟ جیسے دودھ جب تک رہے گا سفیدی الگ نہیں ہو سکتی ہے، دودھ اور سفیدی کے ساتھ تلازم ہے۔ شہد رہے گا مٹھاس رہے گی، مٹھاس کو شہد سے الگ نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے کلام اللہ قرآن پاک جب تک رہے گا احادیث رسول اللہ کو اس سے الگ نہیں کیا جا سکتا، اور حدیث سے الگ ہو کر کے کوئی شخص اگر قرآن کے معنی اور مطالب، قرآن کا مفہوم اگر کوئی شخص بیان کر رہا ہے، میں مسجد میں بیٹھ کر عرض کر رہا ہوں کہ وہ خود بھی بددینی کے راستے پر جا رہا ہے اور دوسروں کو بھی بددینی کے راستے پر لے کر کے جا رہا ہے۔ یہ میں نے کیوں کہا؟ تھوڑی سی ایک بات سمجھانے کے لیے عرض کر دیں۔ آج کا جو دور ہے یہ بڑا ترقی یافتہ دور ہے، نئی نئی تحقیقات، نئی نئی چیزیں اور سہولیات کے اسباب روزانہ آتے چلے جا رہے ہیں۔ ظاہر ہے یہ سب جو چیزیں ہو رہی ہیں اس میں انسان کے دماغ کا، اس کی عقل کا، اس کے تجربات کا دخل ہے۔ اسی بنیاد کے اوپر ریسرچ اور تحقیقات ہو رہی ہیں، نئی نئی چیز نکلتی چلی آ رہی ہیں۔ تو اب دماغ میں کیڑا کاٹنے لگا کہ جب ہم سائنس اور ٹیکنالوجی اور یہ وہ اس راستے سے ہم جب تحقیقات کر کے اتنی ترقی کر سکتے ہیں تو آخر قرآن پاک میں اپنی عقل اور اپنا ذہن اور اپنا دماغ اور فکر لگا کر کے ہم کیوں اس کے اندر غور فکر نہ کریں؟ یہ ظاہر سی بات ہے، ایسی بالکل چلتی ہوئی بات کہ ایک عام آدمی سنتا کہتا ہاں واقعی بات تو صحیح ہے۔ جب اللہ نے عقل دی ہے، اللہ نے فہم دی ہے، اللہ نے سمجھ عطا فرمائی ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس عقل اور فہم کے ذریعے سے دین میں بھی غور کرنا چاہیے، قرآن میں بھی غور کرنا چاہیے، حدیث کے اندر بھی غور کرنا چاہیے، اور عقل پر سارے معاملات کو چلانا چاہیے۔ میں تھوڑا سا اس موضوع کو لمبا تو نہیں کریں گے لیکن آپ کو سمجھانے کے تھوڑی سی ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، اللہ پاک نے انسان کو 5 چیزیں عطا فرمائی۔ مفتی صاحب یہ علمی بحث کوئی لمبی تو نہیں ہوگی ان کے لیے؟ ٹھیک، یا مختصر کریں؟ بھائی میری باتیں سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی آپ لوگوں کے؟ اللہ پاک نے انسان کو 5 چیزیں دی ہیں۔ ان 5 چیزوں کے تعلق سے تھوڑا سا وضاحت میں کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک تو اللہ پاک نے دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، جس کو عربی میں کہتے ہیں قوت باصرہ۔ اللہ نے سننے کے لیے کان عطا فرمائے، اس کو کہتے ہیں قوت سامعہ۔ اللہ پاک نے ایک قوت دی ہے چھونے کی، اسے کہتے ہیں قوت لامسہ۔ ایک قوت اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے انسان کو چکھنے کی، قوت ذائقہ۔ تو سننے کی ایک قوت عطا فرمائی، سونگھنے کی، اسے کہتے ہیں قوت شامہ۔ تو
تھوڑی سی وضاحت کریں آپ سے. قوت باصرہ یعنی آنکھیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے دیا کہ اس کے ذریعے سے وہ چیزوں کو دیکھتا ہے کہ چیزیں کیسی ہیں، اچھی ہے، بری ہے، خوبصورت، ان سب چیزوں کو رنگ وغیرہ دیکھتا رہتا ہے. پھر اسی کے ساتھ اللہ پاک نے ایک قوت دی چکھنے کی، کڑوی ہے، کھٹی ہے، میٹھی ہے، کیسی ہے وہ قوت. ایک قوت اللہ پاک نے عطا فرمائی انسان کو سونگھنے کی، جس کے ذریعے سے خوشبو، بدبو، کوئی چیز خراب ہو گئی، کوئی چیز بگڑ گئی، اس کے ذریعے سے ہوتا ہے. ایک قوت اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے انسان کو چھونے سے، ٹھنڈا گرم، سردی گرمی کی اس سے معلومات کرتا ہے انسان. یہ 5 طاقتیں اللہ پاک نے عطا فرمائی، اور زندگی کا یہ سارا نظام پورا کا پورا وہ انہی 5 طاقتوں سے چل رہا ہے. بھائی صبح سے لے کر کے شام تک ہم جتنی چیزوں سے گزرتے ہیں، یا تو وہ ہے کہ جس کو دیکھ لیتے ہیں، یا تو وہ ہے جس کو سن کر کے معلوم کر لیتے ہیں، یا تو وہ ہے جس کو سون کر کے معلوم کرتے ہیں، یا وہ جس کو چھو کر کے معلوم کرتے ہیں، یا وہ ہوتی جس کو چکھ کر کے معلوم کرتے ہیں. یہ 5 طاقتیں اللہ پاک نے ہم کو عطا فرمائی. لیکن ان طاقتوں کے ذریعے سے کام کرنا اور ان کے ذریعے سے فائدہ اٹھانا، اس کا ایک دائرہ اللہ پاک نے بنایا ہے. اس کی حد مقرر کر دی ہے کہ اس حد تک یہ کام کریں گے، اس کے بعد یہ کام نہیں کریں گے. اسی لیے 2 عالم اللہ نے بنائے ہیں. ایک عالم محسوسات بنایا اور ایک عالم مغیبات بنایا، جس کو عالم غیب کہا جاتا ہے. محسوسات کا جو عالم ہے اسی میں یہ 5 کام کرتے رہتے ہیں. آنکھیں کام کر رہی، کان کام کرتے ہیں، ذرا والا ناک کام کرتی ہے، اس طریقے سے قوت ذائقہ کام کرتی، انہی 5 ہیں. اس کے علاوہ وہ یہ کام نہیں کر سکتے. پھر ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام صرف اتنا ہے کہ یہ چیزوں کو دیکھ تو لیں گے لیکن فیصلہ نہیں کر پائیں گے. اس کے فیصلہ کرنے کے لیے اللہ پاک نے عقل کو بنایا ہے. عقل فیصلہ کرے گی کہ یہ صحیح غلط، کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا ہے. تو عقل کا دائرہ عالم محسوسات تک ہے، لیکن عالم مغیبات یہ 5 طاقتیں اور یہ عقل بالکل کام نہیں کر سکتی ہیں. یہ بلکہ مزے کی بات تو یہ ہے کہ یہ 5 طاقتیں اپنے اپنے دائرے میں کام کریں گی، دوسرے میں دخل نہیں دیں گی. مثال کے طور پر ہم ایک دوسرے کی شکل کو دیکھ رہے ہیں، اب بیچ میں پردہ ڈال دیا جائے اور ہم یہ چاہیں کہ زوم کر کے آپ کی شکل دیکھ لیں، نہیں، کبھی نہیں کر پائے گا اس کے اندر آدمی. یا مثال کے طور پر سونگنے والی کوئی چیز ہے، ناک میں روئی لگا دی آپ نے، اب آپ چاہ رہے کہ کانوں سے سونگ لیں یا ہاتھ سے سونگ لیں، نہیں، وہ کر ہی نہیں سکتے کام کو. ہے یہ اللہ کی قدرت ہے. یہ تو آپ اور یہ ساری طاقتیں اس چہرے میں اللہ پاک نے بنا رکھی ہیں، اور ہر ایک کی حد مقرر کر دی کہ دیکھو گڑبڑ مت کرنا، تم اپنے الگ الگ کام کرتے رہنا. یہ میری بات سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ پھر یہ 5 طاقتیں، ان کا کام یہ ہے کہ یہ اپنا کام کر کے عقل کے سامنے رکھیں گی، پھر اب عقل فیصلہ کرے گی. یہ ہے ہمارے 5 طاقتوں کا استعمال اور عقل کا معاملہ. لیکن یہ سارا کا سارا محسوسات کے دائرے میں رہتا ہے. سمجھ میں میری بات آ گئی نا شاید؟ اسی کے ساتھ عقل حاکم ضرور ہے، حاکم ضرور ہے، لیکن ایسی حاکم ہے کہ مجبور ہے ان 5 طاقتوں کی. وہ مثلا ابھی پردہ ڈال دیں اور عقل کے ذریعے سے ہمیں ایک دوسرے کی شکل دیکھنا چاہے، نہیں، یہ تو کام آنکھوں کا ہے، یہ عقل کا کام نہیں کرنا ہے. یہاں پر
اسی طریقے سے جناب مولا ہم کان میں روئی ٹھوس لیں اور عقل کے ذریعے سے آواز کو سننا چاہے، یہ اس کا کام نہیں ہے، اس کا کام تو کان کا ہے، عقل فیصلہ کرے گی یہاں پر۔ تو عقل کے کام کرنا یہ ایک الگ دائرہ ہے، ان پانچوں طاقتوں کا کام کرنے کا دائرہ الگ الگ ہے۔ اس کو آسان لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں، یہ پانچوں خادم ہیں اور عقل حاکم بنا کے رکھی گئی ہے کہ یہ پانچوں تمہاری خدمت میں اپنی کمائی پیش کریں گے اور تمہارا کام ہوگا اس پر فیصلہ کرنا۔ اب ایک بات سمجھنے کی ہے، دین کی بنیاد اللہ پاک نے عقل پر نہیں رکھا ہے، دین کی بنیاد اللہ پاک نے نقل کے اوپر رکھا ہے۔ دین کی بنیاد اور دین کا سر چشمہ یہ نقل پر نہیں، یہ عقل پر ہے۔ اب جب یہ ہماری پانچوں طاقتیں اور یہ عقل یہ حواس میں کام کر سکتی ہے، لیکن مغیبات کا جو عالم ہے عقل اس کے اندر بالکل کوئی کام کر ہی نہیں سکتی ہے، اس لیے ضرورت پڑتی ہے یہاں پر کہ وحی کے ذریعے سے اللہ احکامات کو دیتا ہے اور پھر اس وحی کو سمجھانا، تشریح کرنا، وضاحت کا کرنا یہ نبی کا کام ہوتا ہے۔ جن لوگوں کی مذاہب اور ادیان کی تاریخ پر مطالعہ ہے وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ پورے دین کی تاریخ میں کوئی ایسی مثال نہیں پیش کر سکتا ہے کہ اللہ نے کتاب تو اتار دی ہو اور کسی شخصیت کو ساتھ میں نہ بھیجا، کوئی مثال نہیں پیش کر سکتا۔ ہاں یہ تو ہوا کہ شخصیت تو آ گئی ہے لیکن کتاب کو اللہ نے نہیں بھیجا ہے، لیکن کتاب بغیر شخصیت کے نہیں آئی۔ یہ کیا بات ہے؟ اللہ اس بات کو بتانا چاہتا کہ دیکھو جو میری کتاب ہے یہ بغیر شخصیت کے اس کا مفہوم، اس کا مطلب، اس کے معنی، اس کی مراد کو تم سمجھ نہیں سکتے ہو، اس لیے ہم شخصیتوں کو بھیج رہے ہیں۔ ایک بات جو عام سمجھنے کی آپ کی عرض کریں، ہم جدید تعلیم یافتہ جو لوگ اور طلبہ ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے کالج میں اور آپ کی یونیورسٹی میں، چاہے لندن ہو، چاہے امریکہ ہو، چاہے ہندوستان کہیں بھی ہو، اس کے کورس میں جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں وہ کتابیں کیا آسمان سے آئی ہیں کیا؟ میری بات سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے؟ یعنی کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں وکالت کی، انجینئرنگ کی، ڈاکٹری کی جو کتابیں ہیں یہ کتابیں کیا وحی سے آئی ہیں کیا؟ یا آسمان سے اتر کر کے آئی ہیں یا حضرت جبریل لے کر کے آئے ہیں؟ ظاہر ہے ہمارے ہی جیسے انسانوں نے اس کو لکھا ہے، ہمارے ہی جیسے انسانوں نے اس کو لکھا ہے۔ اچھا، جب ہمارے ہی جیسے انسانوں نے اس کو لکھا ہے تو پھر ان کتابوں کے سمجھنے کے لیے اور ان کتابوں کا مطلب معلوم ہونے کے لیے استادوں کی کیوں ضرورت پیش آتی ہے؟ عقل تو ہے ہمارے پاس، فہم بھی ہمارے پاس ہے، تجربہ بھی ہمارے پاس ہے، لیکن باقاعدہ یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں اساتذہ کا ایک اسٹاف ہوتا ہے، کیوں رکھا جاتا ہے وہ؟ اگر کتاب کو صرف اپنی عقل اور سمجھ سے سمجھا جا سکتا ہے تو پھر ان کتابوں کو کیوں نہیں سمجھتے اس وقت میں؟ اس کا مطلب یہ نکلا کہ کورس میں اور نصاب میں جو کتابیں آئی ہوئی ہیں ان کو پڑھنے کے لیے، جو انسانوں کی لکھی ہوئی ہے اس کو سمجھنے کے لیے اگر استاد کی ضرورت ہے تو اللہ کے کلام کے سمجھنے کے لیے بھی کسی شخصیت کی ضرورت ضرور پڑے گی۔ بغیر شخصیت کے اور بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ہم قرآن کا مطلب سمجھ جائیں۔ ہم آپ سے ایک بات اور عرض کرنا چاہتے ہیں، ضمناً ہم نے ابھی حدیث کے مقام کو سمجھا نہیں ہے۔ خود حدیث ہے کیا؟ حدیث کا مرتبہ کیا ہے؟ حدیث کی عظمت کیا ہے؟ حدیث میں حدیث ہے کیا چیز؟ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے،
حدیث سنتے رہے، پھر مقدر میں آئے، مدرسوں میں آ گئے، حدیث ہو گئی، ہم نے حدیث کو سمجھا نہیں کہ حدیث تو ہے کیا چیز۔ حدیث کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام، ان کا مرتبہ، ان کا منصب، پہلے اس کو سمجھنا، پھر اس کے بعد آپ کے اقوال، افعال اور تقریرات کو سمجھنا، یہ مسئلہ آتا ہے یہاں پر۔ حدیث کے بارے میں ایک بات عرض کرتے چلیں، حکیم الاسلام حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے ایک بہت عجیب بات لکھی ہے۔ میں حدیث کا مقام نہیں بیان کر رہا، حدیث کے ساتھ جو لوگ مشغول ہوتے ہیں، حدیث کو جو لوگ پڑھتے ہیں، اور حدیث کو کے اندر جن لوگوں کا شغل ہے، حضرت شاہ صاحب نے لکھا بہت قیمتی بات، کہہ رہا ہوں سب اب اذان میں کتنا ہوتا ہے 40 کو اذان ہے، بس بات سمیٹ دیں، اس لیے کہ آپ پھر بول جاؤ کہ کہاں شروع کر دیا گیا۔ حدیث کے سلسلے کی ایک بات جو میں عرض کروں آپ سے، اس کو بھی چھوڑیے، بس اس وقت اتنا عرض کرنا ہے، بغیر حدیث کے دین کو سمجھنا، دین پر عمل کرنا، اللہ کی مراد و مرضی کے معلوم کرنا، کوئی اور راستہ، کوئی اور سبیل نہیں۔ ساری باتوں کو چھوڑ کر ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں، کلمہ پڑھ لینے کے بعد سب سے پہلی چیز انسان پر جو آتی ہے نماز ہے نہیں؟ نماز اسلام کا رکن ہے، زکوٰۃ اسلام کا رکن ہے، روزہ اسلام کا رکن ہے، حج بھی اسلام کا رکن ہے۔ ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں، قرآن پاک میں تقریباً 70 سے زائد جگہوں پر اقیم الصلاۃ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ یہاں علماء کرام تشریف فرما ہے، ان کی ذمہ داری میں آپ سب کے لیے کام کی بات عرض کرو، پھر میں موضوع پہ آؤں میں۔ اللہ پاک نے پورے قرآن میں صلو الصلاۃ نہیں فرمایا، اقیم الصلاۃ فرمایا، اقیم الصلاۃ فرمایا، صلو الصلاۃ نہیں فرمایا۔ اللہ پاک اقیم الصلاۃ تقریباً 70 جگہ آیا۔ اب آپ سے ہم پوچھیں کہ اگر اقامت صلاۃ کی حقیقت کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے، اللہ پاک کی چیز کا مطالبہ اور تقاضا ہم سے کر رہے ہیں، حدیث سے الگ ہو کر کے قیامت تک کوئی آدمی بھی نماز کا طریقہ اور نماز کی کیفیت، نماز کے شرائط، نماز کی ترتیب بتا ہی نہیں سکتا ہے۔ پورے قرآن میں اللہ پاک نے رکوع کا تذکرہ تو فرمایا ہے، سجدے کا تذکرہ تو فرمایا، لیکن نماز کی پوری ترتیب تکبیر تحریمہ سے لے کر کے قیام، اور قیام کے اندر قرات کا ہونا، پھر رکوع کا کرنا، پھر سجدے کا کرنا، پھر قاعدے کا ہونا، تشہد کا پڑھنا، کہیں اللہ پاک نے تذکرہ نہیں فرمایا۔ ایک دوسری بات، ہم لوگ کہتے ہیں 5 نمازیں فرض ہیں، پورے قرآن میں اللہ پاک نے 5 نماز فرض ہے اس عنوان سے کوئی آیت نہیں فرمائی اللہ پاک نے۔ پھر نماز کے لیے جماعت کے ساتھ اذان اور اقامت، پورے قرآن مجید میں نہ اذان نہ اقامت کوئی تذکرہ نہیں آیا ہے۔ اب ہم آپ سے پوچھیں کہ حدیث سے الگ ہو جانے کے بعد اپنی عقل کی بنیاد پر کون شخص ہے وہ جو یہ کہہ سکتا ہو کہ جناب والا ہم قرآن کے معنی اقیم الصلاۃ کا یہ بتا رہے ہیں؟ کوئی نہیں بتا سکتا اس کو۔ یہ بنیادی چیز میں نے عرض کی آپ کے سامنے۔ اللہ پاک نے نماز کے بارے میں یہ تو فرمایا ان الصلاۃ کانت
علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز کے اوقات ہیں، لیکن پورے قرآن میں نہ پانچوں نمازوں کے اوقات کی ابتدا بتائی، نہ انتہا بتائی، نہ مستحب وقت بتایا، نہ مکروہ وقت بتایا۔ یہ سب احادیث رسول اللہ سے ہم کو معلوم ہوا۔ یہ بنیادی چیز میں عرض کر رہا ہوں آپ سے، نماز جیسا بنیادی رکن، یہ ساری تفصیلات اگر رسول اللہ نہ آئے ہوتے اور آپ کی حدیث نہ ہوتی اور آپ قولاً اور فعلاً نماز کو امت کے سامنے نہ پیش کر سکتے تو یقیناً نماز کوئی آدمی پڑھ نہیں سکتا تھا۔ نماز کے بعد دوسرا رکن ہے زکوٰۃ۔ قرآن مجید میں زکوٰۃ کے ساتھ، نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا تذکرہ۔ میں اگر آپ اجازت دیں تو نماز کے تعلق کی ایک اہم بات عرض کرنا چاہ رہا تھا، اس سے اور اہمیت سمجھ میں آئے گی۔ اس سے قرآن نے یہ جو اقیم الصلاۃ کی تعبیر اختیار کی ہے، یہ عربی زبان میں ایک جملہ کہا جاتا ہے، قامت السوق۔ قامت السوق، اس کو ہمارے عرف میں، محاورے میں بازار اور مارکیٹ کے لیے جملہ استعمال کیا جاتا ہے۔ دیکھیے جب مارکیٹ کھلتی ہے تو کھلنے میں دو ٹائم ہوتے ہیں، ایک وقت ہوتا ہے جب بکری کم ہو رہی، گاہک آ نہیں رہے، بھیڑ کم ہے، ایک ٹائم اس کا وہ ہوتا ہے، اور ایک ٹائم اس کا وہ ہوتا ہے جب خوب بھیڑ ہو رہی، بکری ہے، آمد و رفت ہو رہی ہے، جس کو ہمارے یوپی والے کہتے ہیں کہ بازار خوب گرم ہے اس وقت میں، یعنی گاہک آ گئے۔ تو قامت السوق کا مطلب اصل تو یہ نکلا کہ بازار خوب، مارکیٹ گرم ہو گئی ہے۔ تو اللہ پاک نے قامت السوق سے اقامت کا لفظ استعمال کر کے یہ ارشاد فرمایا کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اور رونق والی نماز پڑھتے ہیں۔ حضرت امام اہل سنت مولانا عبدالشکور فاروقی رحمہ اللہ نے اقیم الصلاۃ کا مفہوم یہ بیان فرمایا، اس عربی جملے کو سامنے رکھ کر کے، رونق والی نماز۔ اب آپ یہ بتائیے، رونق والی نماز، حدیث کو ہم ماننے کو تیار نہیں، حدیث پر ہم توجہ نہیں کر رہے اور کہتے ہیں کہ اپنی عقل سے طے کریں گے۔ بتاؤ رونق والی نماز کہاں سے ملے گی؟ رونق والی نماز وہ ہے جو آقا نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی۔ حضور نے اس جملے کو کہہ کر کے فرما دیا نماز میں اقیم الصلاۃ نماز کا حکم ہے، اور میری نماز اس کا عملی نمونہ ہے۔ اگر اس کے موافق پڑھو گے تب اللہ اس کو قبول کرے گا، اس کے خلاف کرو گے ردی کے ٹوکرے میں ڈال دے گا۔ یہ میں نے حدیث کی ضرورت پر کلام کیا ہے مختصر سا آپ کے سامنے، بات کچھ میری سمجھ میں آ گئی۔ وہ یہ کہ حدیث کے بغیر قرآن کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ اللہ پاک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو نور سے بھرے، ان کو پوری امت کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ جب تک یہ کتاب رہے گی پوری دنیا کو پیغام دیتی رہے گی کہ میاں اگر قرآن پر عمل کرنا ہے تو حدیث کے بغیر نہیں ہو پائے گا، حدیث کے ساتھ قرآن پر اگر عمل ہوگا اس عمل کو اللہ قبول فرما لے گا۔ بہت ہو گیا جی، کر دیں۔ بس یہ آخری جو باب تھا اس کے سلسلے میں مفتی صاحب نے کلام تو کر ہی دیا ہے، لیکن میں توجہ دلا رہا ہوں خاص طور سے اس مجلس میں اگر کوئی اہل علم بیٹھے ہوئے، میں ان تک اپنا یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں۔ وہ پیغام یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں جتنے ابواب قائم کیے ہیں، خاص طور سے اخیر میں جو کتاب التوحید، یہ جو باب لائے ہیں، اپنے زمانے کے جتنے فتنے تھے
اور جتنے فرقے باطلہ تھے حضرت امام بخاری نے ان کی طرف توجہ دی ہے اور ان فرقوں کا جواب دیا ہے، فتنوں کا سردپاب کیا ہے اور امت کو بتایا ہے کہ دیکھو یہ فتنے وہ ہیں کہ اگر ان سے ارادے کے ساتھ اور قصد کے ساتھ نہ بچے تو سیلاب میں بہتے چلے جاؤ گے تم۔ اس لیے پورے اہل علم کی ذمہ داری ہے کہ امام بخاری خالص علمی آدمی تھے، خالص حدیث کے تھے وہ، لیکن اس کے باوجود زمانے پر ان کی نظر تھی، وہ دیکھتے تھے کون سا فتنہ ابھر رہا ہے، اس کے سدباب کی فکر کرتے تھے۔ ہم پڑھنے والوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے علاقے کا، اپنے صوبے کا، اپنے شہر کا کوئی فتنہ اگر رونما ہو رہا تو یہ نہ سوچیں کہ ارے ہو رہا ہونے دو، جی نہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بھی اس پر توجہ کریں اور اپنے فریضے کو ادا کریں۔ اللہ پاک میری ان چند گزارشات کو قبول فرما لے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد۔ یہ موضوع بہت لمبا ہے، یہ تو میں نے بہت سمیٹا، اللہ جل سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا، پر ضروری باتیں آ گئی ہیں۔ اللہ میری گزارشات کو قبول کرے۔ خاص طور سے اس وقت جو کچھ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے یہ سب مولانا کے کھاتے میں جائے گا، کیونکہ ان کی برکت سے میں آیا۔ یہ وقت ہم مدرسے والوں کے لیے بہت قیمتی ہے، ایک دن کا اندازہ بھی نہیں کرتے ہم، لیکن اب یہ کنہوں نے پاور ہاؤس سے تعلق قائم کیا تو آنا پڑ گیا یہاں، میری حاضری ہو گئی۔ اللہ پاک ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما لے اور یہ جو حدیث کا شغل ہے مرتے دم تک کے لیے اللہ قبول فرما لے۔ ابھی جس سے کہ حضرت دعوت برکاتہ نے انتہائی تسلی، تشفی، بہت ہی ہمارے دلوں میں اتارنے والی باتوں کو آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ یہ مجلس جب قائم کرنے کا ارادہ ہوا، محسن مکرم مودا رفیق احمد صاحب ملاقات کیے، کہا کہ حدیث کے عنوان پر مختصر سا کوئی رسالہ اس موقع پر شائع کر دیا جائے، کیونکہ حدیث سے متعلق اب جیسے کہ حضرت نے بتایا اتنی باتیں حضرت نے اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کوئی خزانہ انڈیل دیا۔ ایمان پورا کا پورا اسی کے اندر جمع ہوا ہے، جب یہ مضبوط ہوگا تبھی ہمارا دین نکھر کر آئے گا۔ تو اس سلسلے میں ایک چھوٹی سی کتاب 80 صفحے کی ہے، اس کا نام ہے علم حدیث کا مختصر تعارف، سب کو ملے گا انشاءاللہ باہر نکلتے وقت۔ اب وہ خواہش یہ ہوئی کہ اس کتاب کو سب سے پہلے حضرت ہی کے ہاتھ سے حضرت مولانا مولوی قاری عبدالباری صاحب دامت برکاتہم اس کتاب کو حاصل کر لیا۔ اس کے بعد ہمارے شہر کے پیر متولی باطنی عرفان احمد صاحب مدذ العلا تشریف لائے، وہ بھی حضرت کے ہاتھ سے یہ کتاب حاصل کروا لیں۔ اس کے بعد محسن مکرم مودا رفیق احمد صاحب بھی تشریف لائے۔ یہ مکمل انہی کی خواہش پر ہے، انہی کے سرفر پر ہے۔ بہرحال ایک بار اطمینان کے ساتھ اسے سب حاصل کریں اور اسے پڑھیں۔ ایک بار نہیں سمجھ میں آئے گا، نیا مضمون ہے، 2 بار پڑھیں، کہیں بھی نہیں سمجھ میں آئے گا، 3 بار پڑھیں، 4 بار پڑھیں، 5 بار پڑھیں۔ جتنی بار پڑھیں گے اتنا ہمارا جو تعلق ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وہ اجاگر ہو کر آئے گا، اس سے ہم فائدہ اٹھائیں گے، محبت بڑھے گی۔ جب محبت بڑھے گی تبھی دین پر چلنا آسان ہوگا، اور شیرینی بھی تقسیم ہوگی، اسے بھی حاصل فرمانا۔ اور یہ کتاب دینی کتاب ہے، اس کے ساتھ